سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 سورہ زاریات کا تیسرا اور آخری رکوع 27 پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ ہاتھوں سے بنایا یعنی اپنے دست قدرت سے بنایا، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اس کو اتنی کہ زمین ماں اپنی فضا کے اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسا کہ ایک میدان وسیع میں گیند پڑی ہو۔ ہم آسمان کو وسیع بنانے والے ہیں، اتنا وسیع بنایا کہ پوری زمین اپنی فضا کے ساتھ آسمان میں سما جائے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند پڑی ہوتی ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم اپنی مخلوق پر روزی وسیع کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش کیا، بچھونا بنایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے، مثل آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور رات اور دن اور خشکی اور تری اور گرمی اور سردی اور جن و انس اور روشنی و تاریکی اور کفر و ایمان اور سعادت و شقاوت اور حق و باطل اور نر و مادہ کے، ان سب چیزوں کے ہم نے جوڑے بنائے۔ لعلکم تذکرون، کہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہ ان تمام جوڑوں کا پیدا کرنے والا فرد واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ شریک ہے، نہ اس کی ضد ہے، نہ ند ہے یعنی مد مقابل بھی کوئی نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف بھاگو، اس کے ماں سوا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کذالک، یوں ہی جیسے کہ ان کفار نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور آپ کو ساحر و مجنون کہا، ایسے ہی پہلے لوگوں نے بھی کہا۔ کذالک، یوں ہی ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا مجنون۔ اتواصوا بہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ کر مرے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ یعنی پہلے کافروں نے اپنے پچھلوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کی تکذیب کرنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور طغیان کی علت دونوں میں ہے، پہلے کے کافر بھی سرکش تھے، اب کے کافر بھی سرکش ہیں، اس لیے گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے۔ پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو ساحر مجنون کہا، اب کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیں تو آپ پر کچھ الزام نہیں، چونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے، دعوت و ارشاد میں پوری کوشش صرف کر چکے، آپ نے اپنی سعی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا
یعنی مکمل طور پر آپ نے پیغام پہنچا دیا، کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ شان رسول یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی بہت رنج ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعراض کرنے کا حکم ہو گیا کہ آپ چاہیں تو ان لوگوں سے منہ پھیر لیں، تو اب وہی کیوں آئے گی؟ اور جب نبی نے امت کو تبلیغ بطریق اتم فرما دی، مکمل طور پر پیغام پہنچا دیا، اور امت سرکشی سے باز نہ آئی اور رسول کو ان سے اعراض کا منہ پھیرنے کا حکم مل گیا، تو وقت آ گیا کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ اس پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس آیت کے بعد ہے، اور اس میں تسکین دی گئی کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سعادت مندوں کے لیے جاری رہے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وذکر، اور سمجھاؤ، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں اور میری معرفت ہو۔ انسانوں اور جنات کی تخلیق اسی لیے ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ میں ان سے رزق نہیں مانگتا کہ میرے بندوں کو روزی دیں، یا سب کی نہیں تو اپنی ہی روزی خود پیدا کریں، کیونکہ رزاق تو میں ہوں اور سب کی روزی کا میں ہی کفیل ہوں۔ کتنا پیارا درس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہماری روزی کا انتظام ہماری پیدائش سے پہلے کر دیا، تو جب ہمیں کمانے کی فکر نہیں کرنی، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، تو پھر ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ کمانے کی فکر نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، فکر آخرت کی کرنی ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، یعنی میں ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میری مخلوق کے لیے وہ مجھے کھانا دیں تاکہ میں اپنی مخلوق کو کھانا تقسیم کروں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے، سب کو وہی دیتا ہے، وہی پالتا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی۔ فلا یستعجلون، تو مجھ سے جلدی نہ کریں۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ عذاب کی ایک باری ہے، یعنی عذاب کا ایک حصہ ہے، نصیب ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، یعنی پچھلی امت کے جو کافر تھے، جو انبیاء کی تکذیب میں ان کے ساتھی تھے، ان کا عذاب و ہلاک میں حصہ تھا۔ فلا یستعجلون، تو مجھ سے جلدی نہ کریں، عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، اور وہ قیامت کا دن ہے، اس دن کافر ہلاک و برباد ہوں گے۔ سورہ زاریات کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے اور ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ